बिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया के गयूर मुसलमानों, आज का ये इज्तिमा आक़ाए दो जहां सरवर आलम व आलमिया सय्यद इंसुजां रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रैली निकाली गई, जिससे दुनिया को आगाह करना है कि वो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत जिस पर सहाबा-ए किराम का इत्तिफ़ाक़ है, तमाम उम्मत मुस्लिमा अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर मुत्तफ़िक़ है। आज के ये मुसलमान भी उसी अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हैं जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता फरमाया है। इस अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत में अगर कोई नक़ब लगाए या अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के माना में कोई तहरीफ करे या अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत को सानवी हैसियत दे, तो हम उन तमाम से बेदारी का ऐलान करते हैं और हम बताते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हैं कि आपके बाद ना कोई ज़िंदी, ना कोई बुरूज़ी, ना कोई पुरानी शरीयत वाला, ना कोई नई शरीयत वाला, कोई नया नबी पैदा नहीं होगा क़यामत तक। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन झूठे नबियों के बारे में बतलाया कि 30 झूठे दज्जाल फरेबी होंगे, वो दावा नबूवत करेंगे, हालांकि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये जितने भी झूठे लोग हैं ये क़यामत तक आते रहेंगे और मुसलमानों के अक़ायद को मुतज़लज़ल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिल्लत इस्लामिया का फ़र्ज़ ये है कि वो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर पुख्तगी के साथ कायम रहें और उसमें हर नक़ब लगाने वाले से बेजारी करें और उन लोगों से दूर रहें जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत की मुखालिफत करने वाले हैं। मिर्ज़ा कादियानी, उसके जिंदगी के 2 दौर हैं। एक वो दौर है जिसमें वो ऐलान करता है कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, जो हुजूर के बाद किसी भी नए नबी तशरीई या गैर तशरीई नबी का तसव्वुर भी करे मैं उसको काफिर कहता हूँ। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसको पानी दिया, पहले इसने मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर मुस्लिह होने का दावा किया, फिर मसीह मऊद होने का दावा किया और बिल आखिर इसने अपने आप को नबी होने का मुद्दई किया और कहा कि 1300 साल के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फिर गुलाम अहमद की सूरत में तुम्हारे सामने आ गए हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाहि तआला। ये अंग्रेजों ने इसको ये पट्टी पढ़ाई थी। असल में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जो हवारी हैं और जो उनके झूठे दावे पर उनकी तस्दीक करने वाले हैं, वो सारे के सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं। याद रखो, अहले सुन्नत व जमात का जुमला अहले इस्लाम का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के बारे में यह अक़ीदा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। मिर्जा कादियानी झूठ बकते हुए ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इनकार करता है और कहता है जो ईसा आने थे वो फौत हो चुके हैं, अब वो ईसा मैं ही हूँ, मरियम भी मैं ही हूँ, वो सब कुछ अपने आप को बतलाता है। असल में ये अहमक और बेवकूफ माली खौलियत का मरीज था और माली खौलियत का मरीज जो होता है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के दावी करता रहता है। तो मिर्जा कादियानी को मानने वाले उससे भी बढ़कर माली खौलियत के मरीज हैं कि मिर्जा कादियानी तो झूठा है और जो उसके मानने वाले जिन्होंने उसके
قدموں پر اپنے سر قربان کر دیے وہ ان سے بھی بڑھ کر بیوقوف ہوئے۔ اور ہمارے پنجاب کے وزیر قانون صاحب قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اتنا بھی ان کو احساس نہیں کہ وہ ایک اسلامی حکومت کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر قانون ہیں۔ پتہ نہیں اس کو کس نے قانون کی ڈگری دی ہوئی ہے جس کو پاکستان کے آئین اور قانون کا ہی پتہ نہیں، اور وہ مسلمانوں پر تہمتیں رکھ رہا ہے اور قادیانی اور احمدیوں کے بارے میں کہتا ہے وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے تم نماز پڑھتے ہو، وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں جیسے تم کلمہ پڑھتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ، اگر کوئی بازار میں 1000 روپے کا جعلی نوٹ لے کر آئے، اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ جعلی نوٹ ہے؟ وہ بالکل ہو بہو 1000 روپے کے نوٹ جیسا ہی نوٹ آئے گا، لیکن وہ جو کھرے اور کھوٹے سکے میں پہچان کرنے والے ہیں وہ بتا دیں گے کہ یہ کھوٹا نوٹ ہے، یہ جعلی نوٹ ہے۔ ان مرزائیوں نے شکل و صورت مسلمانوں والی بنائی اور قرآن میں مسلمانوں کی طرح پڑھے اور اپنے آپ کو مدعی اسلام بھی کہیں، لیکن وہ جعلی نبوت کی جو انہوں نے درمیان میں تار رکھی ہوئی ہے وہ سچے علماء بتا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ان جھوٹے لوگوں کو ننگا کرنے کے لیے 1973 کے آئین میں، پاکستان کے آئین میں یہ لکھا گیا کہ وہ لاہوری مرزائی ہوں یا قادیانی ہوں، وہ تمام کے تمام دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہندو بھی بستے ہیں، پاکستان میں عیسائی بھی بستے ہیں، پاکستان میں پارسی بھی بستے ہیں، پاکستان میں سکھ بھی بستے ہیں، ان سے تو تم عقیدہ ختم نبوت کا حلف نہیں لیتے، ان قادیانیوں سے تم لیتے ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی نبوت میں اختلاف نہیں کیا، وہ تو سرے سے ہی منکر ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں اس نظریے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اصول کا مسئلہ یاد رکھو، مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ کس سے ہے؟ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین سے ہے، اور ضرورت دینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ایمان رکھنے والا مسلمان کہلاتا ہے اور انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اب جو شخص مرزا قادیانی کو کم از کم مسلمان بھی جانے وہ بھی کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا، محمدی شریعت میں نیا نبی ہوں، یہ جھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس کو کافر اور مرتد کہا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کے خلاف اس نے یہ کہا۔ لہذا ہم سب کو ملت اسلامیہ کو اس بات میں خبردار رہنا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی ڈاکو ختم نبوت کا منکر کہیں بھی وہ نقب زنی نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو بیدار رہنا ہے، اور جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف زبان کھولے تو قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جائے، لیکن یہ کیا ظلم روا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے اس کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان اپنی جان، اپنا ایمان، سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا ایمان اور عقیدہ ہے، 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ کافر لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کو ہر طرح ہم نے خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی اس کے نبی کی عظمت کی بات آتی ہے تو یہ جذباتی ہو جاتا ہے۔
بس اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر استقامت عطا فرمائے، اور جتنے بھی شر پسند لوگ ہیں اور ملک میں بے امنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے نظریاتی سرحدوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا ہر مسلمان اپنے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے. اس نے فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد کرنا تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے. بس تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ تم باہر نکلو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اس کی ذات پر توکل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں ضرور پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور خارجی سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی دشمنان دین و ملت ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دے، اور پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے.